پچھلے دنوں ایک واقعہ رونما ہوا، اس کے بارے میں اکثر سوال کیا جا رہا ہے ڈیفنس کے ایک سکول میں، جہاں پہ ایک بچی کو 4 بچیوں نے جن کے اوپر ظلم کیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بچی کو صحت بھی عطا فرمائے اور انصاف بھی عطا فرمائے۔ لیکن کتنے ایسے کیسز ہیں کہ جو آئے روز ہوتے ہیں، لیکن میڈیا کی آنکھ سے جو ہے وہ اس کو اوجھل رکھا جاتا ہے۔ اسکول کے انتظامیہ نے اور پولیس اسٹیشن والوں نے بھی جو ہے وہ اس بچی کے جو والد صاحب ہیں عمران صاحب، ان سے کہا تھا کہ آپ اس کو پبلسائز نہ کیجیے، آپ اس کو میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر نہ لے کے آئیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکل آئے۔ لیکن سچی بات ہے کہ تاحال جو ہے وہ ان کو کوئی انصاف نہیں مل سکا، اور ان کے پکڑے جانے سے پہلے ہی ان کی بیل بیفور اریسٹ بھی ہو چکی ہے، اور ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بچی کو صحت عطا فرمائے، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کو کافر کردار تک پہنچائے، تاکہ اس بچی کو انصاف مل سکے۔ اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس واقعے کے ساتھ واقعات کی ایک فہرست جڑی ہوئی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک سرکاری اسکول کے استاد کی غیر حاضری تو انسپیکشن ٹیم کو نظر آتی ہے، جو ہماری منسٹری آف دا ایجوکیشن ہے اس کو، یعنی ایک سرکاری اسکول کے استاد کی غیر حاضری تو نظر آتی ہے، لیکن ایلیٹ کلاس کے جو اسکول ہیں، پوش علاقوں میں بڑے بڑے جو اسکول ہیں، ان میں ان کو یہ ظلم و ستم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس میں ان کو جو ہے وہ یہ ڈرگز اور اس میں جو ہے وہ یہ پھلتا پھولتا ظلم و ستم یہ نظر نہیں آ رہا۔ اس بچی کی آپ بات سنیے کہ اس نے کہا کہ وہاں کینٹین میں جو ہے وہ عمومی طور پہ ڈرگز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ یہ صرف اس سکول کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے، یہ ہمارے تعلیمی اداروں کے منہ کے اوپر ایک زناٹے دار چماٹا ہے، اور ہمارے قانون ساز اداروں کے لیے کہ جب ایک غریب کا بچہ تو چوری کرتا ہے تو دوسرے لمحے جو ہے وہ سلاحوں کے پیچھے ہوتا ہے، لیکن کوئی قوم ملک ملت کا خزانہ لوٹتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا اور کوئی قانون نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہی واقعہ اگر کسی مدرسے کے بچے کے ساتھ ہوا ہوتا، کوئی مولوی اس طرح کے معاملے میں انوالو ہوتا، یا کسی غریب جو ہے وہ انسان کے ساتھ یہ سانحہ ہوتا، تو ہماری مخصوص طبقے کی آنٹیاں اس وقت کینڈل لائٹس کے ساتھ لبرٹی چوک میں جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں۔ لیکن اس واقعے کے بعد کسی کو کچھ نظر آیا؟ اسی کا رونا رویا تھا اقبال نے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، صدا آئے کہاں سے لا الہ الا اللہ۔ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی خوشحالی تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ تو یہ سارا معاملہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اس میں ارسطو نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے تو پھنس جاتے ہیں، لیکن بڑے جانور اس کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں۔ اس وقت کا حال بالکل یہی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ اس میں فرمایا کرتے تھے کہ تم سمجھتے ہو کہ افراد کی تبدیلی سے نظام بہتر ہو جائے گا، افراد نہیں بلکہ نظام تبدیل کرو گے تو تب جا کے جو ہے وہ تمہیں انصاف بھی ملے گا اور انسان کو انسانیت کا حق بھی ملے گا۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو انصاف نہیں ملتا نا، تو اس سے بغاوت پیدا ہوتی ہے، اور بغاوت کرنے والوں کی تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جتنے بغاوت کرنے والے ہوں گے ان کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ محض ضرورت ایجاد کی ماں نہیں ہے، بلکہ ظلم اور بے انصافی جو ہے یہ بغاوت کو جنم دیتی ہے۔ کہ مخزومی قبیلے کی جو عورت فاطمہ تھیں، جب اس کے چوری کے سبب ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا نافذ کرنے کے لیے جب حکم جاری کیا تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفارشی ان کے پاس بھیجا گیا، اور انہوں نے سفارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رعایت، کوئی رخصت اگر نکلتی ہو تو ضرور ان کے لیے نکالیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ اسامہ تم جانتے ہو کہ بنی اسرائیل کو کیوں تباہ و برباد کر دیا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے امیروں کو تو چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن غریبوں کے اوپر جو ہے وہ سزائیں نافذ کی جاتی تھی، اور یہی سبب تھا کہ وہ تباہ و برباد کر دی گئی۔ یہ لمحہ فکریہ محض اس سکول کے لیے نہیں بلکہ تمام سکولوں کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی ادارے اور قانون ساز اداروں کے لیے بھی ہے کہ جو غریب کو تو اپنی جکڑ میں لے لیتے ہیں لیکن امیر کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر،
مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔